بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ بھارت نے کہا ہے کہ افغانستان کو براستہ واہگہ امداد کی فراہمی کے لیے پاکستان سے معاملات طے کر رہے ہیں۔ سعودی عرب سے ادار پر تیل خریداری کا معاہدہ کابینہ سے منظور۔ فضائی آلودگی میں لاہور دوسرے اور نئی دہلی پہلے نمبر پر آ گیا۔ ملک میں کورونا وبا سے مزید 7 افراد جاں بحق، 411 مثبت کیسز رپورٹ۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ مقاومتی تحریک کو بلیک لسٹ کرنے سے حزب اللہ کی مزاحمت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کورونا کا اب تک کا خطرناک ترین افریقی ویرینٹ سامنے آ گیا۔ یمنی فوج نے صوبے مغرب میں اہم کامیابی حاصل کر لی۔ میکسیکو میں بس حادثے میں 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت نے کہا ہے کہ افغانستان کو براستہ واہگہ امداد کی فراہمی کے لیے پاکستان سے معاملات طے کر رہے ہیں۔ بھارتی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے راستے افغانستان کو گندم اور ادویات بھیجنے کی تجویز پیش کی تھی، جس پر پاکستان نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ افغان عوام کے لیے جذبہ خیر سگالی کے طور پر واہگہ کے راستے افغانستان کو گندم اور ادویات کی ترسیل کی اجازت دے گا۔ حال ہی میں افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کی قیادت میں طالبان کے ایک وفد نے پاکستانی قیادت سے ملاقات میں گندم کی ترسیل کی اجازت دینے کا معاملہ اٹھایا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ وہ بھارت سے براستہ پاکستان گندم افغانستان بھیجنے کے لیے درخواست پر غور کریں گے۔ سعودی عرب سے ادھار پر تیل خریداری کا معاہدہ کابینہ نے منظور کر لیا۔ معاہدے کے مطابق سعودی عرب پاکستان کو ماہانہ $100 ملین کا ادھار تیل دے گا، اور پاکستان کو تیل کی ادائیگی کے ساتھ 3.8% مارجن بھی دینا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق یہ معاہدہ ابتدائی طور پر 1 سال کے لیے ہے، جسے بعد میں توسیع بھی دی جا سکتی ہے، جبکہ وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک اور FBI نے پاک سعودی معاہدے کے ڈرافٹ پر اتفاق کیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ادھار پر تیل دینے کا وعدہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے دوران ہوا، جس میں سعودی ولی عہد نے 1 سال تک پاکستان کو ادھار تیل دینے کا وعدہ کیا تھا۔ فضائی آلودگی میں لاہور دوسرے جبکہ نئی دہلی پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق ہفتے کی صبح فضائی آلودگی کے اعتبار سے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی دنیا بھر میں پہلے نمبر پر تھا، اور لاہور کا نمبر دوسرا رہا، جبکہ کراچی دنیا بھر میں 6 نمبر پر آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا۔ آلودگی میں اضافے کے پیش نظر لاہور میں 3 روز تک نجی اور سرکاری اسکول بند رہیں گے، جبکہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد 15 جنوری تک جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ اسکولوں میں اساتذہ بچوں کو فضائی آلودگی سے متعلق آگاہی بھی دیں گے۔ ملک میں کورونا وبا سے مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 411 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,598 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 411 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ کورونا مثبت کیسز کی شرح 92% رہی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 7 مریض انتقال کر گئے، جس کے ساتھ ہی ملک بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 28,704 ہو گئی، جبکہ کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 12,83,886 ہو گئی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ مقاومتی تحریک کو بلیک لسٹ کرنے سے حزب اللہ کی مزاحمت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
لبنانی قوم سے اپنے خطاب میں رہبر مقاومت سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ آسٹریلیا کی جانب سے حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنا مقاومتی تحریک کی اسرائیل کے خلاف مزاحمت پر ذرہ برابر اثر نہیں ڈالے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک اس خطے میں اسرائیلی خطرہ موجود ہے، ان کی تحریک آزادی اور خود مختاری کی جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کرتی رہے گی۔ انجاز ال2000 هو التحرير، انجاز ال2006 هو الحماية۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ آسٹریلیا کا یہ اقدام لبنان میں آئندہ پارلیمنٹری الیکشن کو متاثر کرنے کی سازش ہے۔ خیال رہے کہ 2 روز قبل آسٹریلوی حکومت نے مزاحمتی تحریک حزب اللہ کو بلیک لسٹ کرتے ہوئے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ Of Hezbollah as terrorist organizations under the criminal code. واضح رہے کہ خطے کے بعض ممالک امریکی اور صہیونی مفادات کے سامنے تسلیم ہوتے ہوئے مقاومتی تحریکوں پر پابندی عائد کر رہے ہیں، لیکن حزب اللہ پر ان پابندیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مقاومتی تحریک خطے میں امریکی اور صہیونی مفادات کے خلاف جنگ جاری رکھے گی۔ کورونا کا اب تک کا خطرناک ترین افریقی ویرینٹ سامنے آ گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جنوبی افریقہ میں کورونا وائرس کا نیا ویرینٹ سامنے آیا ہے جو دیگر اقسام کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، جبکہ سائنسدانوں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کورونا کی یہ نئی قسم ویکسین کے خلاف مزاحمت بھی کر سکتی ہے۔ دوسری جانب برطانیہ اور امریکہ کے بعد کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، آسٹریا اور گلف ممالک کے بعد یورپی یونین نے بھی کورونا کے نئے ویرینٹ کے خطرے کی وجہ سے افریقی ممالک پر سفری پابندیاں لگا دیں۔ عالمی ادارہ صحت نے جنوبی افریقی کورونا کی نئی قسم کو تشویشناک قرار دے دیا ہے، جبکہ اس نئے ویرینٹ کا نام اومیکرون رکھا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے مختلف ممالک کی جانب سے سفری پابندیوں کے اعلانات پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اسے غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ یمنی فوج نے سعودی جارحیت کے جواب میں صوبہ معرب میں اہم کامیابیاں حاصل کر لیں۔ سعودی اتحاد اور کرائے کے فوجی یمنی فوج اور انصار اللہ تحریک کو معرب صوبے کی جانب پیش قدمی روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ سعودی اتحاد کے فوجی اپنے مورچے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ 2 روز کے دوران سعودی فوج بلاکن ضلع کے متعدد علاقوں سے دستبردار ہو گئی ہے۔ الاخبار کے مطابق یمنی فوج اور رضاکار فورس نے صوبہ معرب کے مغربی علاقے فالات ضلع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ادھر سعودی حمایت یافتہ گورنر سلطان الارادہ نے حالیہ پیش رفت پر شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ الاوساط، البلاغ اور وادی الزنا کے متعدد علاقوں پر انصار اللہ نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی اتحاد نے مغربی ممالک کے تعاون سے 2015 سے یمن پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس میں اب تک ہزاروں افراد شہید جبکہ لاکھوں زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب عالمی برادری یمن جنگ رکوانے کے بجائے سعودی عرب کے ساتھ اربوں ڈالر کے اسلحے کے معاہدے کر رہی ہے۔ میکسیکو میں بس حادثے کے نتیجے میں 19 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب وسطی میکسیکو کی ہائی وے پر سفر کرنے والی بس بریک فیل ہونے کی وجہ سے بے قابو ہو کر ایک گھر میں جا گھسی۔ میکسیکو کے حکام کا کہنا تھا کہ بس کے مسافر مذہبی تقریب میں حصہ لینے کے لیے ایک مزار پر جا رہے تھے۔ بس حادثے کے زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔